واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی. 1994 کی بات ہے. ان دنوں میں امریکہ میں ٹھہرا ہوا تھا. تو ایک دو علماء میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ حضرت ہم نے آپ کو ایک جگہ لے کے جانا ہے. میں نے پوچھا کس جگہ؟ کہنے لگے کہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے انٹرفیتھ کونسل، یعنی بین المذاہب جو باتیں ہوتی ہیں نا ان کے کرنے کے لیے. تو ان کے لیے ہم نے اپنے ایک مولانا صاحب کو بھیجا تھا. وہ کچھ عرصہ تو وہاں جاتے رہے، مگر وہاں پر جو عیسائی اور یہودی تھے نا وہ سب اکٹھے ہو جاتے تھے مسلمانوں کے خلاف، اور وہ ایسے ایسے سوال پوچھتے تھے کہ عالم پریشان ہو جاتا تھا. اس نے کہہ دیا جی کہ نہیں میں تو وہاں نہیں جا سکتا. پھر ہم نے سوچا کہ چلو وہ سائنسی سوال پوچھتے ہیں، تو ہم نے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ڈھونڈا. وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر سائنس بھی جانتا تھا اور دین کا بھی کچھ علم جانتا تھا. اس نے وہاں جانا شروع کر دیا. 1 سال تو وہ جاتا رہا. 2 دن پہلے اس نے بھی جواب دے دیا. اس نے کہا جی یہودی عیسائی سارے مل جاتے ہیں اور مجھ سے روحانیت کی باتیں پوچھتے ہیں. اب وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے بارے میں کیا جانے. تو اس نے بھی جواب دے دیا. کہنے لگے اب ہم پریشان ہیں کہ وہاں اسلام کے دفاع کے لیے کوئی تو بندہ جانا ہی چاہیے. تو آپ جو ہیں انگریزی بھی لکھے پڑھے ہیں اور سائنس جانتے ہیں اور علم بھی ہے آپ کے اندر اور روحانیت کو بھی جانتے ہیں، تو آپ کو وہاں جانا پڑے گا. جیک آف آل ٹریڈ بٹ ماسٹر آف نن. اب کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. ہم وہاں گئے اور میں نے جا کے ان کو اپنا تعارف کروایا کہ میں ایک طالب علم ہوں. میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں عالم ہوں، میں طالب علم ہوں. جو جواب مجھے آتا ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا، اور جو مجھے نہیں آتا ہوگا تو میں ٹیلی فون پہ اپنے استادوں سے پوچھ کے آپ کو دوسرے دن جواب دے دوں گا. جواب آپ کو ضرور ملے گا. ان کا ٹھیک ہے ہمیں تو جواب چاہیے. لو جی میں نے وہاں جانا شروع کر دیا. اب میں وہاں دیکھتا تھا کہ جو یہودی تھا نا وہاں ربائی جس کو کہتے ہیں، وہ بڑا کانٹا تھا. اتنا اس کا مطالعہ تھا کہ بندہ حیران ہو جائے. پوری دنیا کی سیاست پہ حالات پہ اس کی نظر تھی، اور قرآن مجید کے واقعات کے بارے میں بہت ڈیٹیل اس کو معلوم تھی. مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ شاید قصص النبیین کتاب ہی اس نے یاد کی ہوئی. وہ مجھے دیکھتا رہتا تھا، جب بھی میں وہاں جاتا مجھے دیکھتا. تو میں سمجھتا تھا کہ یہ دیکھتا ہوگا کہ دیکھو امریکہ میں بھی ایسے آثار قدیمہ آئے ہوئے ہیں. میری پگڑی یہی جبہ اور عصا ہاتھ میں ہوتا تھا. تو بھئی یہ مجھے دیکھتا رہ جاتا ہے اس طرح. ایک دفعہ میں اس کے قریب سے گزرا تو اس نے مجھے دیکھ کے یہ الفاظ کہے، یو آلویز کم ود اے ڈفرینٹ ریسپیکٹیو لک، کہ تم ہر مرتبہ ایک نئے جو ہے وہ یعنی متاثر کن انداز سے آتے ہو. تو تب مجھے احساس ہوا کہ اصل میں یہ سنت کا نور ہے جو اس کو متاثر کرتا ہے. یہ سوچتا ہے کہ جبہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا، میں تو وارث نہ بن سکا، پینٹ کوٹ میں بیٹھا ہوں اور جبہ اس نے پہنا ہوا ہے، اور عصا موسیٰ علیہ السلام کی سنت تھی اور مجھے تو نصیب نہ ہوئی، اور یہ مسلمان موسیٰ علیہ السلام کی سنت کا وارث بن گیا. تو وہ جو سنت کا ایک حلیہ تھا وہ اس کو متاثر کرتا تھا. خیر اللہ نے مہربانی فرمانی تھی. ایک کام تو یہ ہوا کہ وہاں جانے سے وہ جو سارے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتے تھے نا وہ ختم ہو گیا.
اب ان کو پتہ تھا کہ ایک بندہ بیٹھا ہے جو مسلمان ہے، اور ہم اگر کوئی بات کریں گے تو یہ جواب دے گا یا ہمیں کوشچن دے کے اگلے دن جواب دے گا، تو تھوڑا بات کرنے میں وہ گھبرانے لگ گئے۔ ایک دن میٹنگ ختم ہوئی تو سیکرٹری نے پوچھا کہ جی اگلی میٹنگ 1 ہفتے کے بعد ہوگی تو اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ میرے دل میں بات آئی، میں نے کہا بھائی اگلی میٹنگ میں جس دین والے کے پاس جو اللہ کا کلام نازل ہوا وہ پڑھ کے سنائے، ہم اللہ کا کلام کن کن کے پاس کس کس طرح کا اترا ہم سب سنیں گے۔ اس کو بڑا اچھا کہنے لگا، او برائٹ آئیڈیا، اور اس نے اس کو فائنل کر دیا۔ لو جی، اب ہفتے بعد وہ پھر میٹنگ کا دن آیا تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ بھائی اگر مجھے وہ کہیں گے کہ تم قرآن سناؤ تو میں کیا سناؤں گا۔ میں نے سورہ فاتحہ کو تیار کر لیا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آسمانی کتابوں میں تھا وہ سب کا سب اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا، اور جو پورے قرآن مجید میں تھا اللہ نے اس کو سورہ بقرہ میں نازل کر دیا، اور جو کچھ سورہ بقرہ میں تھا اللہ نے اس کو سورہ فاتحہ میں نازل کر دیا۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں فاتحۃ الکتاب، کتاب کا اوپننگ چیپٹر، پورے کتاب کی سمری۔ تو بھئی پورے قرآن مجید کی چونکہ سمری ہے سورہ فاتحہ، تو میں ان کو پڑھ کے سناؤں گا تو پورے قرآن کا پیغام ان کو مل جائے گا۔ چنانچہ میں نے سورہ فاتحہ جو ہے اس کو ترجمہ اچھی طرح جو ہے ذہن نشیں کر لیا، اور یہ بھی سوچ لیا کہ وہ کیا کیا کویسچن پوچھ سکتے ہیں، اور اس میٹنگ میں گیا۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جیڑا بولے وہی کنڈا کھولے۔ لو جی، سیکرٹری صاحب نے بات ہی شروع یہاں سے کی، مسٹر احمد آپ نے تجویز دی تھی تو اب آپ ہی تلاوت، آپ ہی اپنا اللہ کا کلام سنائیں۔ میں نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کا ترجمہ ان کو آسان لفظوں میں سنا دیا۔ پھر اس کے بعد ایک عیسائی بیٹھا ہوا تھا، وہ پادری تھا، اس کی باری تھی۔ اب اس کی باری تھی تو اس نے بائبل سنانی تھی، چنانچہ اس نے اپنی انگریزی کی کتاب کھولی، اور بائبل میں ایک ہے چیپٹر ان کا پہاڑی کا واز۔ یہ عیسائی پادری بڑا لہک لہک کے اس کو سناتے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام نے تو ہمیں اخلاق کی ایسی تعلیم دی کہ اگر کوئی تمہارے ایک رخسار پر تھپڑ مارے تو تم دوسرا رخسار بھی اس کے سامنے پیش کر دو۔ یہ پوری دنیا میں انسانوں کا خون بہانے والے ان ظالموں کا حال دیکھو کہ یہ پڑھ کے سناتے ہیں کہ کوئی ایک رخسار پہ تھپڑ مارے تم دوسرا رخسار بھی پیش کر دو۔ اس نے وہ پہاڑی کا آواز شروع کر دیا، تو مجھے چونکہ پتہ تھا کہ یہ پہاڑی کا آواز کیا ہے، تو اس نے تھوڑا سا پڑھا تو میں نے سیکرٹری کو کہا کہ جی میں ایک پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی کریں۔ میں نے کہا کہ دیکھیں طے یہ ہوا تھا کہ جس دین والوں کے پاس جو اللہ کا کلام اترا اس کو کہتے ہیں ورڈ آف گاڈ، وہ پڑھ کے سنائے گا۔ تو میرا کویسچن یہ ہے کہ کیا ان عیسائیوں کے جو ہے نا پیغمبر اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انگریزی میں بائبل اتری تھی؟ چونکہ بائبل تو عبرانی زبان میں اتری تھی نا۔ تو جب میں نے یہ کویسچن کیا تو وہ پادری چپ ہو گیا، چونکہ اصل اللہ کا کلام تو نہیں تھا، یہ تو اس کا ترجمہ تھا نا، جیسے قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ یا انگلش میں ترجمہ ہو تو وہ ترجمہ کہلائے گا، وہ قرآن پاک تو نہیں کہلا سکتا۔ اب وہ چپ ہو گیا۔ اس کے ساتھ آگے یہودی روائی بیٹھا تھا، وہ 2 منٹ سوچتا رہا، پھر 2 منٹ کے بعد وہ روائی بولا، مسٹر احمد لیٹ می ٹیل یو لاؤڈ اینڈ کلیئر، یہ اس کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، کہ مجھے یہ بات کھلے لفظوں میں سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں صرف مسلمان ایسے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کا کلام اصلی حالت میں موجود ہے، اور کسی مذہب والے کے پاس اصلی حالت میں کلام موجود نہیں ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
بے شک اس قرآن مجید کو نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل